بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 29 جولائی 2019 سے 4 اگست 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 11ویں سٹار ایکویریس بہت زبردست ترقی پسند سٹار، ان کے اندر ترقی کا جذبہ بہت زبردست ہے۔ تھوڑا سا رکاوٹ بعض اوقات ایسی بھی آ جاتی ہے کہ انسان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو تو نقصان کا خطرہ ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی سپیڈ بریکر، کوئی ہرڈلز آ جاتی ہیں۔ وہ ہرڈلز نقصان کے لیے نہیں ہوتی، نقصان سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بظاہر ان کا جو اسپین چل رہا تھا اس میں جذباتیت، جلد بازی اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو شاید اس کے لیے اللہ نے ان کو ایک رکاوٹ سے آشنا کیا کہ ان کی چیزیں تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئیں۔ سلو ڈاؤن سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کی چیزیں آؤٹ آف پرپورشن نہیں گئیں، ان کی چیزیں بہتری کی طرف نہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض اوقات کرو ٹرنز ہوں تو وہاں پہ سپیڈ سلو کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ٹرانزیشنز ہوں تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی میں چیزیں بدل رہی ہوں تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کے بڑے فیصلے کرنے ہوں تو سوچ سمجھ کے کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے اندر ایک روحانیت کا بہت زبردست پین شروع ہوا اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ ان کو اپنے اندر احساس اس کا جو ہے وہ موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں جب یہ گرنے والے ہوں گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کہیں نہ کہیں جب یہ گرنے والے ہوں گے تو اللہ کی مدد ان تک ضرور آئے گی۔ ان کے اندر سے ان کو سکون ہے، ان کے اندر سے ان کو طاقت مل رہی ہے۔ ہم نے بات کی تھی واصف صاحب کی کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے خیالات الجھ گئے ہیں، آپ کو وے آؤٹس نظر نہیں آ رہے تو پھر آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے حالات خراب ہیں، چیزیں خراب ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے وہ نکال کے لے جائے گا، تو دیٹس اٹ۔ پھر آپ جو ہے وہ بس انجوائے کریں، سچویشنز کو انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ روحانیت سب سے اہم ہے اس ہفتے میں۔ روحانیت کی کنجکشن اس ہفتے کی کنجکشنز میں سب سے اہم کنجکشن ہے۔ اپنے اندر، اپنی اسپرٹ میں، اپنے اندر کہیں کچھ کر گزرنے کی آگ کو محسوس کریں، ایک روشنی کو محسوس کریں جو آپ کو آپ کے اندر سے اسٹرینتھن کر رہی ہے۔ اپنے اندر سے ریسرچ کا مادہ پیدا کریں، اپنے آپ کو آگاہی جو ہے وہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں، آپ کے حالات، آپ کے کام سب بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہوں گے اور بہت سارے معاملات ایسے آپ کے بہتر ہوں گے جو مشترکہ مفادات کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی ایک سوسائٹی کے لیے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، جب کوئی ایسا کام ہوگا جو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوگا تو وہ ان سب کے لیے بھی ہوگا۔ ایسے کام جو مشترکہ مفادات کے ہیں ان کے لیے آنے والا وقت ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ نئے وینچرز بن رہے ہیں، نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ ہاں، سرمایہ کاری کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بینک سے قرض لے کے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ کوئی کسی بیرون ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سے اپنے ملک میں کچھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مارکیٹ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت فوری طور پہ ایگزیکیوشن کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، پلان کریں، اس کی گولز اینڈ اچیومنٹ پہ نظر رکھیں، آنے والا وقت بہتری کی طرف آئے گا۔ یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے۔ اور علامہ اقبال صاحب نے یہ کہا تھا، علامہ محمد اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہو اگر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو آج بھی آگ جو ہے وہ گلستان بن سکتی ہے، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آج بھی آگ جو ہے وہ تباہی سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جب آپ کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہوگا، اس وقت جب آپ کو اللہ کے ایسنس کا احساس ہوگا، اس وقت جب آپ اپنے آپ کے اپنے شیل سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے۔ کیونکہ یہ ہفتہ محنت کا ہفتہ بھی ہے، یہ ہفتہ وہ ہفتہ بھی ہے جس میں
آپ نے کچھ کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور شدت سے محنت کرنے کا ٹائم ہے۔ محنت کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ چیزیں پیش کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نیا چاند جو ہوتا ہے یہ انرجی لے کے آتا ہے، یہ آپ کی لائف میں جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اس لیے تو ہم اکثر اپنی پریڈکشن میں یہ کہتے ہیں کہ چاند کی فلاں طریقہ آپ کو رات ہے، اس میں 2 نفل ایسے پڑھ لیں گے۔ جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ چونکہ ہر شخص کے علاوہ ویری کر رہا ہوتا ہے، ہم بار بار آپ کو شکرانے کے نفل کی کیوں بات کرتے ہیں، اور شکرانے کے نفل آپ کو چاند سے ریلیٹڈ طریقوں میں کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے چاند آپ کے ایموشنز کو، آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کی ہیپننگز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کی ہیپننگز بہتر ہوتی ہیں تو آپ کے اندر سے ایک سکون بن رہا ہوتا ہے، اور اس سکون کا شکریہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو یا فلاں تاریخ کو شکرانے کے نفل پڑھ لیا کریں۔ بہرحال یہ ہم چونکہ مختلف ویڈیوز میں مختلف ٹائم بتاتے رہتے ہیں۔ یہ نیا چاند ایک نئے عروج کی طرف لے کے جا رہا ہے، سلو جائے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پیس سلو ہوگی، لیکن کامیابی یقینی ہوگی۔ آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے گا کہ شاید ہم کام کر رہے ہیں، کام ہو نہیں پا رہا، ہم کام کر رہے ہیں، کام میں مسئلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا جائے گا۔ یہ آپ جتنا زیادہ آپ اپنی آپ کے اوپر فوکس کریں گے، اپنی چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے، اپنے بزنس کے اوپر فوکس کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو ملتا جائے گا۔ اللہ کی نصرت آتی ہی اس وقت ہے جب آپ ہر چیز سے توڑ کے رشتہ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، جب آپ اللہ کی جو ہے وہ مدد آپ کو جب ملتی ہے تو اس وقت آپ کے اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ایک پرائم اصول کہہ لیں، قانون کہہ لیں کہ جب تک آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ دنیا کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، تب تک ایسا نہیں ہوتا۔ سرنڈر کریں، اپنی پوری کوشش کریں، پورے ایفرٹس کریں، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیں کہ مالک میں اتنا کر سکتا تھا۔ اپنے اندر سے پیور ہو جائیں، خالص ہو جائیں اپنے اندر سے، اپنے اندر کی پیورٹی اللہ کے سامنے رکھیں کہ مالک ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے، اچھے ہیں برے ہیں تیرے ہیں، مالک مہربانی فرما دے۔ وہ ضرور مہربانی فرماتا ہے، آپ کو اپنے کاموں میں اللہ کی مدد محسوس ہوگی، لیکن اس وقت جب آپ اپنی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، لیکن اس وقت جب آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا آنے والا وقت بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف اپنے آپ کو فوکس کر لیں، صرف اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے اللہ کے ساتھ آپ جڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں پھر یہ ہفتہ کیسا ہوتا ہے۔ روحانیت کی ہم نے بات کر لی، جاری چیزیں کر لیں، اب آپ کو ہم ذرا معیشت کی باتیں کر لیں، ذرا اسٹریٹ ورڈز میں کر لیں کہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق ریل اسٹیٹ سے ہے، وہ تمام لوگ جن کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے، ہاؤسنگ سے ہے، وہ تمام لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ انٹیریئر سے ایکسٹیریئر سے انجینئرنگ سول انجینئرنگ سے ہے، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ لوگ کامیاب ہیں، کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ لوگ کامیاب ہیں، HRM سے، فائنینشیل ایڈوائزری سے لے کے بزنس ایکسپینشن یعنی بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ آنے والا وقت اچھا ہے، ترقی لازمی ہوگی لیکن سلو ہوگی، طبیعت میں تھوڑا سا کھچاؤ بھی آ سکتا ہے، پارٹنرشپس بریک ہونے کے چانسز بھی ہیں، وہ بھی وجہ صرف جذباتیت اور جلد بازی ہے۔ جب آپ یہ چیزیں جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو جلدی کے چکر میں آپ اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر کے سارے انڈوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سلو ایک سونے کا انڈا لیتے رہیں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی حفاظت کریں، جلد بازی جذباتیت سے اپنے بزنس کا بیڑا غرق مت کر لیں۔ یہ میں لفظ بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بول رہا ہوں
یہ ڈیزاسٹر کی طرف بھی جا سکتی ہے اگر جلد بازی جذباتیت کی طرف آپ جائیں گے. منفی خیالات کی وجہ سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا پارٹنرشپ بریک ہو جائے گی, آپ کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. نیا سسٹم بننے کے ابھی چانسز تھوڑے ہیں. اگر آپ کا پرانا چلتا ہوا سسٹم بھی جذباتیت کی وجہ سے کولیپس ہو گیا تو لمبے عرصے تک بہت مشکل حالات میں گر جائیں گے. سو احتیاط کر لیجیے. باقی معیشت کے حوالے سے یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں, یہی ہیں. اگر اللہ کی مدد آتی ہے, آپ اندر سے پیور ہو جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے حق میں ہوں گے. لکی نمبر اس ہفتے کا بنے گا 3. بہت سارے حوالوں سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا, بہت زیادہ چیزیں ان کی ٹھیک کرے گا. انشاءاللہ تعالی چیزیں کافی حد تک بہتر ہونے کے چانسز ہیں. یہ نیا چاند محبت کے معاملات میں, بلکہ محبت کے روزمرہ کے معاملات میں, یعنی بہت چھوٹے لیول کے جو معاملات ہیں ان میں بھی خرابی پیدا کر سکتا ہے. ایموشنل چیزیں ہو سکتی ہیں, بریک اپس ہو سکتے ہیں, شک و شبے. اس کے علاوہ محبت سے اکتاہٹ کا شکار بھی, یہ ایک بڑی کمال کی کنجکشن بنتی ہے. کمال کی ان سینس کہ ہوتی تو نیگیٹو ہی ہے, یعنی محبت سے انسان اکتا جاتا ہے کہ یار یہ بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہیں, جو ملتا ہے وہ ایسا ہی ملتا ہے, تو محبت میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کے جو بہت پاکیزہ محبت کا جذبہ ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, محبت میں پاکیزگی کا رجحان بھی بن رہا ہے, یہ بھی کنجکشن بڑی اچھی ہے. لسٹ کی طرف تو آپ کا دھیان ہے, ملٹیپل ریلیشنز کی طرف بھی ہے, لیکن ایک طاقت آپ کو اندر سے کھینچ رہی ہے, ایک طاقت آپ کو جو ہے وہ ندامت کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ. وہ طاقت آپ کو اچھائی کی راستہ دکھائے گی, اس کے اوپر دھیان رکھ لیں. انوویشن کی طرف دھیان کر لیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. باقی چیزیں آپ کے حق میں ہی ہیں, سب چیزیں کھول کے سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. آپ کو آئیڈیا ہوگا محبت میں بہت سارے ریلیشن آپ کے کھول کے سامنے آئیں گے. وہ تمام لوگ جو مادی فائدوں کے لیے, جسمانی فائدوں کے لیے آپ کے قریب ہیں, وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. اس وجہ سے آپ کا محبت پہ, یہ میں کنجکشنز کیونکہ عام لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, میں ان کو ٹیکنیکل جارگن میں سمجھانے کی بجائے, اس لیے تھوڑا سا اس کو میں بار بار دیکھنا پڑتا ہے. اور ناظرین, جنسی بے روی خاص طور پہ ٹین ایجرز میں 12 سے 19 سال تک کے لڑکوں میں اور 20 سے 35 سال کے جوانوں میں, یعنی 12 سے لے کے 35 سال تک یہ چیزیں بہت زیادہ الجھ رہی ہیں. اس میں سیکس پیک بن جاتی ہے, بعض اوقات کوئی جنسی جرائم بن جاتے ہیں, کوئی بچوں کے ساتھ کوئی اب نارمل چیزیں ہو جاتی ہیں, بچے نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں, یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی. میں بہت کم کہہ رہا ہوں, ماں باپ کو اصل چیز بہت زیادہ ضروری ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کی طرف دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ماں باپ جتنا اپنے بچوں کی طرف دھیان کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بچے اپنی ہر چیز اپنے والدین سے ڈسکس کریں, بار ڈسکس کریں گے. لوگ ان کی غلطیوں کو بلیک میل کریں گے, بچوں کے ساتھ ظلم کریں گے. یہ چیز بڑی اہم ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ماں باپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے اگر آپ کے بچے ایکویریس ہیں. صدقے کی بات کر لیں. صدقہ اس ہفتے میں دودھ کا, کسی کی کوئی کسی کو تھوڑی بہت دودھ لے دیں, کسی کے بچے کو کوئی فیڈر کچھ بھی تھوڑی مقدار میں لے دیں, لیکن کسی کی ضرورت پوری کر دیں. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے آپ نے کتنی مرتبہ دیا. اللہ کو صرف چاہیے آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ, کتنے اخلاص کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ کسی کی ضرورت پوری کی ہے, اور کسی کی دل آزاری تو نہیں کی ہے. یہ اللہ 2-3 چیزیں دیکھتا ہے. اگر آپ کسی کو یہ احساس دلا کے کوئی چیز دیتے ہیں کہ وہ غریب ہے, آپ کو اللہ نے دینے والا کیا ہوا ہے, اور پھر آپ اپنی وہ فوٹوز وغیرہ بھی فیس بک پہ اسٹیٹس بھی شیئر کرتے ہیں, پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ الجھیں نہ. پھر یہ صدقہ جو ہے یہ الٹا آپ کے گلے پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین.
بعض اوقات بہت سخت باتیں بھی مجھے کرنی پڑ جاتی ہیں، لیکن مجبوری ہے، ہماری سوسائٹی کا چلن ہی یہ ہے۔ یہ کنجیکشن جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ میری مرضی کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا۔ لیکن جب یہ کنجیکشن دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا سچویشنز بن رہی ہیں۔ ہیلتھ کے معاملات کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے۔ اگر وہ لیور کی بیماریوں میں ہیں، ہارٹ کی بیماریوں میں ہیں، کڈنی کی بیماریوں میں ہے، یا ان کو کوئی اور معدے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، ڈائبٹیز کے لوگ بھی نسبتاً بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ پرابلمز ہیں، وہ انفیکٹو ڈیزیز ہو سکتی ہے، وہ ملٹیپل ریلیشنز کے سلسلے میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رومانس کے ملٹیپل ریلیشنز بن رہے ہیں، ان نیچرل ریلیشنز بن رہے ہیں، تو ان ریلیشنز کے چکر میں کچھ انفیکٹو ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ وہ انفیکٹو ڈیزیز آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، اس سے احتیاط کر لیں۔ ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی گھن کی طرح ہماری سوسائٹی میں لگ گئی ہے، ہماری ڈائٹس کو خراب کر دیا گیا، ہمیں ان نیچرل ڈائٹس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان سب سے پہلے یہ جو دنیا کی بڑی بڑی پالیسی میکرز ہیں نا، دے آر میکنگ اٹ کہ یہ جو پروڈکشن کا عمل ہے، یہ نئی نسل کے پروان چڑھنے کا عمل ہے، اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اس وجہ سے کچھ سنتھیٹک جوسز، کچھ چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو چیز ہٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ریپروڈکٹری سسٹم ہے۔ اس میں بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں، احتیاط کیجیے گا، اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان کریں، اپنی واک کے اوپر دھیان کریں، اپنی فٹنس کے اوپر دھیان کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں بہت کم لفظوں میں بعض اوقات بہت بڑی بات کہہ جاتا ہوں، لیکن سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی، شاید کسی ایک کو سمجھ آ جائے۔ یہ ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے گا۔ باقی لکی ڈے کی بات کر لیں تو سنڈے ان کے لیے بہت بہتر دن ہونے کے چانسز ہیں، سنڈے ان کے لیے کافی بہتری لائے گا، سنڈے ان کو سکون بھی دے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجیکشن سفر سے ریلیٹڈ وہ ہے بزنس سے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے۔ اگر آپ نوکری کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، نوکری کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے، اللہ خیر کر دے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کامیاب ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے ابھی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے، پارٹنرشپس نئی شروع کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے۔ پرانے کام سے ریلیٹڈ جتنا آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، نیا کام شروع کرنے کے لیے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سفر تو بہت زیادہ سود مند نہیں ہوگا۔ مذہبی سفر کی کنجیکشن بہت اچھی ہے، ریلیجس ٹریول یعنی ریلیجس ٹریول اور اسپریچول ٹریول کی کنجیکشن بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، زیارات پہ، عمرہ پہ، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اگر انہی دنوں میں آپ کی حج کی فلائٹ ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، انشاءاللہ برکت بہت آپ کے لیے، کیونکہ خاص طور پہ یہ اگست جو ہے نا، اس میں بلیسنگز بہت زیادہ ہیں۔ اور جب ہم اگست کے ویکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اب آپ جیسے کہ میں 4 اگست تک بات کی ہے تو اس میں آپ کو بلیسنگز بہت زیادہ ملتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ امیگریشن کے لیے چانسز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے آپ کا، اپلائی کریں۔ تھوڑا بہت یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر لگنے کے اثرات ہیں، اس لیے اپنی چیزیں اپنے تک رکھیں، اس کو شیئر مت کریں۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا لکی کلر بنے گا ریڈ۔ ریڈ کی تمام ٹون، ڈارک سے لے کے لائٹ تک ساری ٹون، جتنی بھی ریڈ کی ٹون ہے وہ ساری کی ساری ان کو راس آئے گی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا چل رہا ہے، اسٹوڈنٹ کی چیزیں کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ چیزوں کا، ان کی اسٹڈی کا، ان کی کامیابی کا تناسب کافی بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن سے، جن کا تعلق بیوٹیفیکیشن سے، یعنی کوئی بھی لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں ایسی جس میں خوبصورتی کا اینگل ہو، یعنی خواہ وہ فیشن ڈیزائننگ ہو، خواہ وہ فلاور ہو، یا پارلر سروسز ہو، یا کوئی ایسی سروس جس میں خوبصورتی انٹیریئر ڈیزائن ہو، جس میں خوبصورتی کا اینگل بہت زیادہ ہو، وہ چھوٹے لیول کی اسٹڈی ہو یا بڑے لیول کی اسٹڈی، اس میں کامیابی کے بہت اچھے چانسز ہیں۔ وہ تمام لوگ جو فزیکلی کو چیزیں سیکھ رہے ہیں، فزیو تھراپی ہو، وہ کوئی ڈانسنگ ہو، وہ سنگنگ ہو، وہ پرفارمنگ آرٹ، کوئی ایکٹنگ ہو،
وہ کوئی مشینیں چلانا سیکھنا ہو، وہ کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر کے کچھ کورسز ہوں جو مطلب کسی چیزوں سے کوئی بھی ایسے پروگرام جو مطلب جس سے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں بن سکتی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے لیے بہت جو ہے وہ ٹھیک ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. قانون سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، باقی سارے اوکے ہیں، کیونکہ بہت حوالوں سے یہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو ذائچہ ہے اس ہفتے کا بہت اچھا ہے. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں، ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو پارٹنرشپس کے معاملے میں بہت احتیاط کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پارٹنرشپ بریک ہونے کے چانسز ہیں. پارٹنرشپ میں جلد بازی جذباتیت نقصان کا باعث ہوگی، اس لیے اپنے پارٹنرز کو ذرا کیٹر کرنے کی کوشش کریں. جلد بازی جذباتیت میں اپنے کام مت خراب کر لیجیے گا. بس اتنا سا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حالات آپ کے حق میں ہو گئے. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ ٹائم تھوڑا ٹرکی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت ٹین ایجرز کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے. ٹین ایجرز کے ساتھ کچھ مس ہیپ بھی ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ کے بچے ایکویریس ہیں اور آپ کو کوئی ایسی سچویشن ہے تو بہت زیادہ آنکھیں کھلی رکھیں. ہاؤس وائف جو ہوتی ہے وہ پوری فیملی کا پیوٹ پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہسبینڈ کی فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز کو انہوں نے کیٹر کرنا ہوتا ہے. وہ پیوٹ پوائنٹ اگر اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے، تو پھر پرابلم ہوتی ہے. اس وقت اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پہ دھیان رکھیں. اگر آپ کے بچوں میں کوئی اب نارمیلٹی نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز جو روٹین میں نہیں کرتے، تو ان سے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے ان سے پوچھیں، ان کو پروب کریں، ان کو آنسر دیں. یہ بہت ضروری بات ہے. ناظرین، یہ جو ہم آپ کو ویڈیوز بتا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ہوگی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ہوگی. 80 سے 90% تک یہی ایز اٹ از ہوتی ہیں. 10 سے 20% لوگوں کے لیے یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. جب ہم ایکسیپشنز کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کہ ہم آپ کو ذائچہ بنا رہے ہوتے ہیں تو جنرل ذائچہ بنتا ہے. جنرل ذائچہ کا مطلب ہے کہ اسٹار، سن سائن، مون سائن کو دیکھتے ہیں، اس کے اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ذائچہ بنا دیتے ہیں. ساری ریسرچ کر رہے تھے. لیکن جب ہم آپ کا پرسنل ذائچہ بناتے ہیں، اس میں آپ کا نام، والدہ کا نام، وہ پرسائزلی آپ کا ہوتا ہے. اس ذائچے میں ہم چند اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ زیادہ بات ہو نہیں سکتی اس 4 منٹ کی ویڈیو میں. اس میں ہم آپ کو مکمل طور پہ آپ کی چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں. اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ کال کر لیں، ہم آپ کو ضرور کیٹر کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کی آرا چونکہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے سارے چینل سے، سارے پلیٹ فارم سے، ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کمنٹس کو فوری طور پہ آنسر نہ کر سکیں، اور یہ اکثر ہوتا بھی ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ آنسر نہیں کر پاتے. جب ہم اس کو آنسر نہیں کر پاتے تو پھر یہ چیزیں تھوڑی سی الجھتی بھی ہیں. ناظرین، یہ جو ہم پریڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ. موسٹ آف کی بنیاد کیا ہے یہ آپ ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں. 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ہیں. 10-20 لوگوں کے لیے یہ پریڈکشن چینج ہو سکتی ہے، یعنی یہ کلی طور پہ بھی چینج ہو سکتی ہے اور جزوی طور پہ بھی چینج ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم آپ سے جب جنرل ذائچہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اسٹار کی، سن سائن، مون سائن کی انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن آپ کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن سائن، مون سائن کے زیر اثر نہیں ہوتے. آپ کے اسینڈنٹ اسٹار کا اثر ہوتا ہے، آپ کے نام کا اثر ہوتا ہے، والدہ کے نام کا اثر ہوتا ہے، پلیس آف برتھ کا اثر ہوتا ہے، آپ کی کرنٹ سچویشن کا اثر ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں، کیٹر کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو پرسنل ذائچہ بناتے ہیں. اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہیں، ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. اس کے علاوہ ناظرین، آپ کی آرا ہمیں جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے چینل سے مل رہی ہوتی ہیں. ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنے پلانس بھی اس کو اکارڈنگلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر کمنٹ کو فوری طور پہ جواب دیا جا سکے اس کا. اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی مشورے کو، آپ کے کسی رائے کو، تجویز کو ہم نے کیٹر نہیں کیا، ہمیں اسی نمبر پہ رابطہ کر لیں، واٹس ایپ پہ کر لیں، کال کر لیں، ہم اس کو کیٹر بھی کریں گے. اور سب سے اہم چیز ناظرین، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. یہ آپ ہی کا چینل ہے، آپ ہی کی سپورٹ سے یہ آگے بڑھے گا، آپ ہی کی سپورٹ سے ترقی کرے گا. اس کو جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ سبسکرائب کریں. بیل بٹن خاص طور پہ پوش کر دیں. جب آپ بیل بٹن پوش کریں گے
تو آپشن باکس آن ہوگا. آپشن باکس آن ہوگا, اس کے اوپر سب سے اوپر کی آپشن ہوگی آل کو کلک کر دیں. تو اس کی وجہ سے ہماری تمام نوٹیفیکیشن, لائیو شو کی نوٹیفیکیشن, ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوری آپ تک پہنچتی رہیں گی, فریکوینٹلی اور فریکوینٹلی آپ تک اطلاعات پہنچتی رہیں گی. اور ناظرین ایک اور بات, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس فائدے کو اپنے تک محدود مت کریں. اس کو اپنے دوستوں, عزیزوں, بھائیوں, رشتہ داروں, اپنے تمام گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ فائدہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور ہماری دعائیں ناظرین آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامتی دے, آپ کی زندگی سے تمام دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے اور آپ پہ کرم نوازی فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ حافظ.